ہاں سوال جواب میں انشاءاللہ کوشش رہے گی آخر میں کسی بھی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کا حضرت جواب دیں گے. اب حضرت ہیں اور آپ ہیں, حضرت والا آپ سے مخاطب. میں کرا دیتا ہوں. وہ ادھر سے اٹھاؤ, ادھر سے. جی نہیں, وہ تو کرسی اس میں پیٹوں میں رکھ رکھی ہے, آگے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنایا, بلکہ اس امت کے مسائل کی فکر مندی بھی عطا کی ہے. اور اسی فکر مندی کا مظہر آج کا یہ اجتماع ہے کہ جس میں ماشاء اللہ اکثریت یہاں کے علماء کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنو آدم کا مقام ذکر کیا ہے کہ ہم نے بنو آدم کو معزز بنایا, مکرم بنایا. اور اس کے بعد اس کے معزز اور مکرم ہونے کی دو تین دلیلیں پیش کی ہیں اللہ نے. کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, کہ کبھی سمندروں میں اور کبھی خشکی پر وہ سفر کرتا ہے. یہ خصوصیت جانوروں کو حاصل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ رزق عطا کیا. اور پھر یہ فرماتا ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, کہ اپنی بہت سی مخلوقات پر اس نے انسان کو, بنو آدم کو فضیلت دی. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد, یا یوں کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انسان کو بنایا ہے, انسان کا مقام بھی اس نے قرآن کریم کے ذریعے طے کر دیا کہ اس کا مقام بلند ہے. اب اگر دنیا میں کوئی ایسا نظام آئے کہ جو انسان کو اس کے بلند مقام سے گرا دے, تو اس نظام کو مسترد کیا جانا ضروری ہے. ایک حدیث امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو باتیں ذکر فرمائی تھیں. ان میں سے ایک بات کو تو ہم نے دیکھ لیا اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. پہلی چیز کہ جس کو میں نے دیکھ لیا وہ یہ ہے کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں نازل ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم سیکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھی, اللہ پر ایمان لائے. فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ, انہوں نے قرآن سیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایمان لانے کے لیے چنا تھا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کا شرف جن کو عطا کیا تھا، ان کے دلوں میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت، اللہ رب العزت نے امانت کا بیج ڈالا، اور یہ امانت کا بیج جب بڑھا تو ان کے دل تیار تھے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھیں اور اس کو قبول کریں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ امانت اٹھنے لگی، ایمانداری اٹھنے لگی، اور جب ایمانداری اٹھی تو اس طریقے سے اٹھی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قبیلے میں، قوم میں، شہر اور قریے میں کوئی ایک آدھ اس طرح ہوا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی بہت امانت دار ہے، بہت ہی ایماندار شخص ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ حضرت حذیفہ دور صحابہ کے تعلق سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب امانت اٹھنے لگی ہے۔ اب 14 صدیوں کے بعد آج امت کا کیا حشر ہے یہ ہمارے سامنے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس امانت کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ دونوں کا جو مشتق من ہے وہ ایک ہی ہے، ایمان کا بھی اور امانت کا بھی، لیکن دونوں کا تعلق کیا ہے یہ اگلی حدیث میں امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ امام مسلم کی جو صحیح ہے وہ اس کی جو اصل، اس کا جو کمال ہے وہ ہے اس کی ترتیب، اور اس ترتیب کے ذریعے امام مسلم رحمہ اللہ بہت سی باتیں اس طرح کہے جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کو جب تک کہ اگر اس کے اندر اس میں بصیرت ہے تبھی وہ سمجھے گا، اگر بصیرت نہیں ہے تو وہ سمجھ نہیں سکے گا۔ ترتیب اس قدر شاندار ہے۔ امام مسلم کی اگلی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا، کہ چٹائی کے تنکوں کی طرح ایک کے بعد ایک فتنے دلوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، دلوں پر پیش کیے جائیں گے۔ کچھ دل ان کو قبول کر لیں گے، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان دلوں میں نکتۃ سوداء، ایک کالا نقطہ پیدا کر دے گا، اور وہ پھر کالا اور سیاہی پن، وہ کالا پن بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ دل مکمل سیاہ ہو جائے گا۔ اس ترتیب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے دل سے ایمانداری، امانت داری ختم ہو گئی تو پھر اس کا دل فتنوں کا شکار ہو جائے گا، اور اگر امانت داری اور ایمانداری باقی رہی تو دنیا میں چاہے کتنے ہی فتنے ہوں لیکن اس کا دل محفوظ رہے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایمانداری کیا ہے اور ہم کیسے ایماندار بن سکتے ہیں؟ میں عام طور سے ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کی امانت داری یا ایمانداری کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے، وہ کون شخص ہے کہ جو اس بات کا مستحق ہے کہ آپ اس کے سامنے ایمانداری کا اظہار کریں سب سے زیادہ، تو جواب صحیح یہ ہوگا کہ آپ خود، کوئی دوسرا نہیں، آپ کی اولاد نہیں، آپ کے والدین نہیں، ان سب کا نمبر بعد میں، پہلا نمبر آپ کا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایماندار بن جائیں، آپ اپنے ساتھ امانت دار بن جائیں، اور وہ اس طریقے سے کہ اگر ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی امانت داری اور ایمانداری باقی ہے۔ جس دن ہم یہ اعتراف کر لیں کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ اس سے کہیں کم ہے کہ جتنا ہمیں معلوم نہیں ہے، اور جتنا ہمیں معلوم نہیں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا ہمیں معلوم ہے، خواہ ہم اپنے میدان میں کتنی ہی مہارت رکھتے ہوں، اپنے میدان میں کتنا ہی ید طولہ رکھتے ہوں، لیکن دنیا میں معلومات اتنی زیادہ ہے اور کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا کی ہر چیز کو جانتا ہوں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں مجھے سائنس بھی پتا ہے، مجھے ریاضی بھی پتا ہے، مجھے شریعت بھی پتا ہے، میں حدیث کا بھی ماہر ہوں، میں قرآن کا بھی فاضل ہوں، اور میں تفسیر بھی جانتا ہوں، اور میں دنیا کے تمام علوم و فنون میں دسترس رکھتا ہوں، تو اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے اندر اپنے آپ سے ایمانداری پاتے ہیں تو اس بات کا اعتراف بھی پاتے ہوں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ آج کے دور میں جو فتنے دنیا میں پھیل رہے ہیں وہ اس عدم اعتراف کی وجہ سے پھیل رہے ہیں، اعتراف کی وجہ سے نہیں۔ جس دن آپ یہ اعتراف کر لیں اس دن فتنے رک جائیں گے۔ لوگ کہیں شکیلیت کا شکار ہیں تو کہیں قادیانیت کا شکار ہیں، کہیں ارتداد کا شکار ہیں تو کوئی ملحد بن رہا ہے، اور
کچھ نہیں تو شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اور شکوک و شبہات کو اپنے دل میں بٹھائے رکھتے ہیں اور ان کو پروستے رہتے ہیں اور ان کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعتراف نہیں ہے۔ جس دن ایک نوجوان کے دل میں یہ اعتراف ہو جائے کہ بھائی مجھے قرآن کا علم نہیں ہے، میں عربی زبان نہیں جانتا، میں نحو و صرف سے واقف نہیں ہوں، میں تفسیر سے واقف نہیں ہوں، حدیثیں میں کتنی جانتا ہوں، میں نماز پڑھنا صحیح نہیں جانتا، اور ذہن میں میرے آ رہے ہیں الٹے سیدھے شبہات قرآن کریم کے متعلق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق، اور وہ شبہات اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، بلکہ ان کو پکا رہا ہے اور ان شبہات کو اعتراضات میں تبدیل کر رہا ہے۔ اگر اس میں یہ امانت داری اور ایمانداری کا اعتراف موجود ہے تو شبہ آئے گا اور چلا جائے گا وسوسے کی شکل میں، اور وہ عند اللہ مسئول نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ بے ایمان ہے، اور بے ایمانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو سب جانتا ہوں، سائنس کا مجھے مکمل علم ہے، یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ جو لوگ آپ کو، جو نوجوان اسکولوں میں، کالجوں میں یا مختلف کوچنگ سینٹرز میں ملتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فزکس کی کلاس لے لی، ہم نے میتھمیٹکس کی کلاس لے لی، ہم نے جیوگرافی پڑھ لی، ہم نے یہ اور وہ علوم پڑھ لیے، تو ہمیں مکمل دسترس ان علوم دنیاویہ کے اوپر ہو گئی یا علوم عصریہ پر ہو گئی، وہ لوگ سائنس کا ایک لفظ نہیں جانتے، وہ سائنٹزم کا شکار ہیں۔ اب سائنٹزم کیا ہے یہ الگ موضوع ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے لبرلزم، جو شکوک و شبہات کی بنیاد ہے۔ میں نے شروع میں جس آیت کا حوالہ دیا، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے مقام بلند کو ذکر کیا ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہر وہ نظام جو انسان کو اس کے مقام بلند سے گرا دے، وہ نظام قابل مذمت ہے، قابل ترک ہے۔ مثلا آج کے دور میں جو صورتحال دنیا کی ہے، اور خصوصاً مغربی ممالک کی، اور دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے، جو صورتحال اس وقت امریکہ کی ہے، یورپ کی ہے، یہ مت سمجھیے کہ ہمارے یہاں وہ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر جو ہوتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے، ہاں اس کو لوگوں کے مزاج کا حصہ بننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، یعنی جو چیزیں آج کی تاریخ میں مثلا امریکہ اور یورپ میں ہو رہی ہیں، وہی چیزیں آپ عموماً اپنی سڑکوں پر اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں 5 سے 10 سال کے بعد دیکھیں گے۔ فتنہ بنتا وہاں ہے، اس کے بعد اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں سب امپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار اور نظام ہے جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ تو انسان اپنے اس مقام بلند سے اتنی پستیوں میں گر چکا ہے کہ اگر ہم ان پستیوں کا آپ کو دیکھنے لگیں تو سب لوگ حیرت زدہ ہو جائیں کہ دنیا میں ایسے بھی انسان بستے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، وہ کسی کو اگر مارتا ہے، شکار کرتا ہے، تو وہ صرف 2 وجہ سے کرتا ہے، یا تو اس کو بھوک لگی ہے اور اس کو بھوک مٹانی ہے، تو یہ نیچر کا حصہ ہے کہ وہ شکاری جانور شکار کرے گا، یا یہ کہ وہ خوف میں مبتلا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو 2 ہی وجہ سے وہ کسی کا شکار کرے گا یا کسی کو مارے گا۔ انسان بعض مرتبہ نہ خوف کی وجہ سے مارتا، نہ بھوک کی وجہ سے مارتا، بلکہ وہ شوق میں مارتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو قتل کا کانٹریکٹ لے لیتے ہیں، اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ جس میں نہ قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں مارا، اور نہ مقتول کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو کیوں مارا گیا۔ تو ذرا تصور کریں کہ جانور کے یہاں تو پھر بھی اخلاقیات باقی ہیں کہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ شکار کرتا ہے، انسان تو جانور سے نیچے گر چکا ہے کہ اس کو کوئی مقصد نہیں ہے لیکن وہ قتل کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہیں کہ جب وہ بھوک سے مغلوب ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ہی کھا لیتے ہیں۔ اس کو انگلش میں اس کے لیے ایک اصطلاح ہے انفینٹسائڈ۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ بھئی جانور تو کر سکتا ہے لیکن انسان نہیں کر سکتا۔ انسان اتنی بڑی تعداد میں یہ حرکت کرتا ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے، جس کو ہم اسقاط حمل کہتے ہیں۔ اب اسقاط حمل میں بعض مرتبہ عورتیں اپنے حمل کو 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، 9 مہینے سے یعنی وضع حمل سے بالکل پہلے اسقاط کراتی ہیں، اور یہ تعداد 1982 سے لے کر تقریباً 2020 کا جو ڈیٹا ہے وہ ہے 40 ملین، اور صرف امریکہ میں
اب دنیا بھر کا آپ ڈیٹا اٹھا لیں تو کتنی بڑی تعداد ہوگی. اور یہ جو اسقاط حمل ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ یورپ اور امریکہ میں جو اسقاط حمل ہوتا ہے وہ صرف 2 وجہ سے ہوتا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ مرد یا عورت جو بھی اس پروسیس میں شامل ہیں، جو بھی یہ کام کرتے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں. پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ یعنی سیاسی بیانیہ. امریکہ میں ایک بحث چلتی ہے، وہ بحث یہ ہے کہ بھائی ہمیں چونکہ مکمل آزادی ہے تو اسقاط کی بھی آزادی ہونی چاہیے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں، آزادی تو مکمل ہے لیکن اسقاط کی آزادی نہیں ہے، اسقاط حمل کی آزادی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت امریکہ میں جو پارٹی الیکشن جیتی ہے، ٹرمپ کی پارٹی، ان کو ریپبلکنز بولا جاتا ہے، اور جو پارٹی ہاری ان کو ڈیموکریٹس بولا جاتا ہے. ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے جو ایجنڈے ہوتے ہیں الیکشن کے، ان میں اسقاط حمل سر فہرست ہوتا ہے. ڈیموکریٹس یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسقاط حمل کی آزادی ہے، اور ریپبلکنز یہ کہتے ہیں کہ اسقاط حمل کی عورتوں کو آزادی نہیں ہے. تو ڈیموکریٹ سے وابستہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اسقاط حمل محض اس لیے کراتی ہیں تاکہ ان کی وابستگی اس پارٹی سے باقی رہے، ان کے سامنے کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا. اور اس طریقے سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ ابورشنز ہوتے ہیں. یا پھر یہ کہ اپنی ملازمت، اپنے کیریئر کی وجہ سے اسقاط حمل کرایا جاتا ہے. جانور اپنے بچے کو مارتا ہے بھوک کی وجہ سے، لیکن انسان اپنے آنے والے بچوں کو صرف سیاسی بیانیے کی وجہ سے قتل کرتا ہے. اس ملک میں اگرچہ اسقاط حمل پر پابندی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ گلیوں گلیوں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور اس لیے ہوتے ہیں. اب تو پابندی لگ گئی. ایک زمانہ وہ تھا کہ یہ پتہ لگ گیا کہ حمل میں جو ہونے والا بچہ ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اگر لڑکی ہے تو اس کا اسقاط کرا دو. یہ صورتحال انسان کے اندر ہے. تو انسان کو اللہ نے معزز بنایا لیکن اس نے اپنے آپ کو جانور سے نیچے گرا دیا. نیکروفیلیا ایک اصطلاح ہے. نیکروفیلیا کا مطلب ہے کسی مردہ سے جمع کرنا. جانور یہ کام کبھی نہیں کرے گا لیکن انسان یہ بھی کرتا ہے، اور بہت سے انسان اس طرح کی حرکتوں میں ملوث پائے گئے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے. ہاں، معاشرتی اعتبار سے کچھ لوگوں کو برا لگ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی لاش کے ساتھ یہ عمل کرتا ہوا پایا جائے تو نہ اس کو پولیس گرفتار کرے گی، نہ اس کے اوپر کوئی جرمانہ لگے گا، کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہے وہ چونکہ کسی بھی احساس سے محروم ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اگر یہ حرکت ہوئی ہے تو وہ اپنے حق کو مانگنے کے لیے زندہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کا کوئی حق نہیں ہے. تو انسان نے اپنے آپ کو اس حد تک گرا لیا. یہ کیوں گرایا؟ یہ اس لیے گرایا جو کہ انسان کو 300-400 سال پہلے ایک نظام دیا گیا، اور وہ نظام ہے لبرلزم. لبرلزم کے یہ سارے کے سارے مفاسد ہیں جو اس وقت آج آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. لبرلزم کیا چیز ہے؟ لبرلزم کا بعض لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں آزادی اظہار رائے، لیکن آزادی اظہار رائے محض اس کی ایک مثال یا اس کا ایک مظہر ہے. لبرلزم کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اخلاقی فلسفہ ہے جو مساوات، آزادی اور حق اختیار کو بڑھانے میں یقین رکھتا ہے. یہ ایک ایسا اخلاقی فلسفہ ہے جو آزادی، مساوات اور حق اختیار کو بڑھاوا دینے میں یقین رکھتا ہے. یہ لبرلزم کی تعریف ہے. یعنی یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ آزادی اور زیادہ سے زیادہ مساوات اور ایکوالٹی ہو. مساوات کو مثلا لے لیں آپ کہ مساوات کسے کہتے ہیں. آج کل ہی نہیں بلکہ گزشتہ 30-35 سال سے ہم یہ چیزیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات ہے. کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ مساوات نہیں ہے. جیسے ہی، اور مجھے ایک گلہ بھی ہے ہمارے طبقہ علماء سے، وہ یہ کہ جب ہم مغربی تہذیب کے تعلق سے یا ان افکار کے اوپر لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا رویہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے، اور ہم ان خیالات کو اور ان معیارات کو اپنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام بھی ان معیارات کے اوپر کھرا اترتا ہے. مثال کے طور پر مساوات کا مسئلہ ہے. جب کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھئی اسلام میں تو مساوات نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان، تو فوراً ہمارا جواب ہوتا ہے کہ کس نے کہہ دیا کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، مرد اور عورت بالکل مساوی ہیں ایک دوسرے کے. حالانکہ بنیادی طور پر مساوات کا معیار ہونا، معیار اخلاق ہونا ہی غلط ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں مساوات ہے اور اسلام میں مرد اور عورت دونوں کو
کا جو معاملہ کیا گیا وہ یکساں طریقے سے کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مغرب کے اس اصول کو اختیار کر لیا اور اسلام کو اس اصول کے تابع کر دیا۔ بالکل ایسا ہی جب ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی اسلام میں تو آزادی اظہار رائے نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کس نے کہہ دیا؟ اسلام میں بھی آزادی اظہار رائے ہے۔ تو فوراً ہم نے مغرب کے اصول کو مان لیا اور اسلام کو اس اصول کے تابع کر دیا۔ یہ ہے معذرت خواہانہ رویہ۔ اسلام مطلقاً مساوات کا قائل نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ مغربی تہذیب مطلقاً مساوات کی قائل نہیں ہے۔ مطلقاً مساوات اور مطلقاً آزادی اور مطلقاً حق اختیار اس کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے۔ مساوات کیا چیز ہے؟ مساوات یہ ہے کہ دو یکساں چیزوں کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا اور دو مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف معاملہ کرنا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا یہ مجمع یہاں موجود ہے اور میں کسی شخص کو دیکھ کر یہ کہوں کہ بھائی آپ فوراً اٹھ جائیے اور یہاں سے نکل جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہ معلومات ہو کہ یہ شخص اپنے لوگوں میں سے نہیں ہے، یہ مثلا شکیلی ہے، یہ مثلا قادیانی ہے، یہ مثلا مرتد ہے، یہ جاسوس ہے دشمن کا، وغیرہ وغیرہ۔ اب میرا مجمع میں سے اس شخص کو منتخب کر کے نکال دینا اور اس کو یہاں سے بھگا دینا یہ بالکل جسٹیفائیڈ ہوگا اور آپ سب لوگ اس کو بالکل تسلیم کریں گے اور کہیں گے کہ بالکل صحیح معاملہ ہوا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، میں نے محض وہم کی بنیاد پر ایک شخص کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، حالانکہ وہ شخص ہم میں کا ہی ہے، وہ ہم جیسا ہی دکھتا ہے، ہمارے جیسا ہی اس کا حلیہ ہے، وہی اس کے افکار ہیں، وہی اس کے خیالات ہیں، تو میرا اس کو منتخب کر کے اٹھانا اور اس کو نکال دینا غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم جیسا ہے، وہ یکساں ہے، تو اس کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جائے گا۔ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مختلف ہے تو اس کے ساتھ مختلف معاملہ کیا جائے گا۔ آپ بیٹھیں گے وہ جائے گا۔ یہ مساوات ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ لیں۔ آپ مثلا کسی دارالافتاء میں ہیں، مفتی کا عہدہ آپ کے پاس ہے، اور آپ کا ایک دوست آپ کے پاس آیا جس کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے احوال و قوائف سے واقف ہیں، اس کی صحت کیسی ہے اس سے واقف ہیں، اور وہ آپ سے آ کر یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب مجھے یہ فتویٰ چاہیے کہ یہ جو ڈرنک ہے یہ میرے لیے درست ہے یا نہیں۔ اور آپ چونکہ پہلے سے واقف ہیں کہ یہ شخص شوگر کا مریض ہے، تو آپ یہ کہیں کہ نہیں، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اسی کے بعد اسی مجلس میں ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب یہ ڈرنک میرے لیے درست ہے یا نہیں، اسی ڈرنک کے بارے میں سوال ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل درست ہے۔ تو پہلا شخص یہ شکایت کر سکتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے کون سے دارالافتاء سے فتوے کی ڈگری لی ہے کہ ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی چیز ہے، میرے لیے تو آپ نے کہہ دیا کہ درست نہیں ہے اور اس کے لیے کہہ دیا کہ درست ہے، یہ فرق کیوں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ تم دونوں کی حالت یکساں نہیں ہے۔ تو مجھے معلوم ہے تم شوگر کے مریض ہو اور اس ڈرنک سے تمہارے شوگر میں اضافہ ہوگا، اور اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ شوگر کا مریض نہیں ہے، وہ نارمل بندہ ہے، وہ اگر پیے گا تو شوگر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے جو جواب دیا تو جواب میں تم الگ الگ یا یہ جو یکسانیت ہے یہ نہیں پاتے۔ مساوات کا مطلب یہی ہوا کہ دو یکساں معاملات کو ایک طریقے سے ٹریٹ کرنا یا ایک طریقے سے ان کو سمجھنا، اور دو مختلف معاملات کو الگ الگ طریقے سے ٹریٹ کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ مساوات ہے۔ اب ایک اعتراض اسلام پر ہوتا ہے اور بڑا ہی عام اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر مسلمان کو تو جزیہ نہیں دینا، لیکن ذمی کو جزیہ دینا پڑتا ہے اور جزیہ دے کر اپنا تحفظ خریدنا پڑتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہے تو وہ کبھی جزیہ نہیں دیتا اور اپنے تحفظ نہیں خریدتا۔ تو یہ جو ایک ہی ملک کے شہری ہیں ان کے ساتھ الگ الگ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اعتراض عام طور سے شبہے کی شکل میں بہت سے نوجوانوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے، اور ملحدین و مرتدین تو عام طور سے یہ اعتراض اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذمی اور مسلمان اگرچہ ایک ہی حکومت کے تحت رہ رہے ہوں، اگرچہ اسلامی حکومت کے سٹیزنز اور شہری ہوں، لیکن دونوں یکساں نہیں ہیں۔ یہ یکساں کیوں نہیں ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک کا عقیدہ کچھ ہے دوسرے کا عقیدہ کچھ ہے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن ذمیوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو فوج میں شامل نہیں ہونا ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہر مسلمان فوجی ہے ایک اسلامی حکومت کا، تو جب ان کو فوج میں شامل ہی نہیں ہونا تو حفاظت ان کی کون کرے گا؟ حفاظت تو مسلمان کریں گے۔
جب ان کو فوج میں شامل نہیں ہونا تو وہ اپنی حفاظت نہیں کریں گے، ان کی حفاظت کی جائے گی۔ مسلمان تو حفاظت فراہم کرنے والا ہے، تحفظ فراہم کرنے والا ہے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، لہٰذا ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم جزیہ دو، اور مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں جزیے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ذمی اس خواہش کا اظہار کرے کہ مجھے بھی فوج میں بھرتی ہونا ہے تو جزیہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو دونوں معاملات یکساں نہیں ہیں، جب دونوں یکساں نہیں ہیں تو ان کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اسلامی حکومت کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر مساوات نہیں پائی جاتی۔ مثلا ایک مسلمان کو تو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کی بات کرے، اپنے دین کی تبلیغ کرے، لیکن ایک ذمی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کرے۔ تو یہ جو مساوات، آپ جب جواب دینے لگیں گے تو اس کے دو ہی جواب ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں، کافر کو بھی ذمی کو بھی ایک مسلم ملک میں، ایک اسلامی ریاست میں اپنے دین کی تبلیغ کا حق ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو یہ چیز غلط ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ تبلیغ کا حق نہیں ہے، اگرچہ میں مساوات کو اہم ترین اصول تسلیم کرتا ہوں لیکن اس کو تبلیغ کا حق نہیں ہے، تو آپ کا اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے، بعض مرتبہ تحقیقی جواب نہیں، الزامی جواب دینا ضروری ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ مساوات ایک اخلاقی معیار ہو، ہمیں یہی چیز تسلیم نہیں ہے، اور مغرب اس چیز کو دن رات ثابت کرتا ہے۔ مغربی تہذیب میں جس طرح عدم مساوات پائی جاتی ہے، دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ مثلا دنیا کی ایک واحد ریاست کہ جہاں نسلی بنیادوں پر عدم مساوات ہو، وہ ایک ہی ہے، اور مغرب کی پروردہ ہے، اور مغرب اس کی حمایت میں دن رات کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے صہیونی ریاست۔ اگر کوئی شخص انڈیا میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ یہودی ہے، یہودی النسل ہے، تو باقاعدہ صہیونی ریاست اس کو خرچہ دے گی، ٹکٹ دے گی، اس کا پاسپورٹ آئے گا، شہریت اس کو دی جائے گی، اور وہ شہریت لے کر وہاں پہنچے گا۔ لیکن 1966 سے پہلے جتنے مسلمان وہاں آباد تھے، جو آج ریفیوجی کی شکل میں مختلف ملکوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں واپس آنا چاہتے ہیں، واپس نہیں آ سکتے، حالانکہ وہ وہیں کے باشندے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کی نسل الگ ہے اور اس کی نسل الگ ہے۔ تو نسلی بنیادوں پر قانون بنا کر وہاں پر عدم مساوات کو نہ صرف یہ کہ اس کی ترویج کی جاتی ہے، بلکہ فخریہ پوری دنیا میں بیان کیا جاتا ہے، اور مغرب اس کے اوپر خوش ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ عدم مساوات ایک غلط رویہ ہے، تو پھر اس سے یہ کہنا چاہیے کہ پھر اس غلط رویے کو ہر جگہ ٹھیک کرو، ان ملکوں میں بھی ٹھیک کرو کہ جن کی حمایت میں تم کھڑے ہو۔ ایسے ہی آپ تحقیقی جواب کے طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے ملک میں اسلامی حکومت میں دین کی بات کرنا اس کے لیے اس لیے درست ہے چونکہ دین اس ملک کا بنیادی کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی پورا جو دستور ہے وہ اس دین کے اوپر کھڑا ہے، اسی لیے تو وہ اسلامی ریاست ہے۔ اب اگر کسی کافر کو، ذمی کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ یہودیت کی، عیسائیت کی یا کسی اور مذہب اور دین کی ترویج کرے، تو وہ اس دستور کے خلاف، اس ملک کے دستور کے خلاف تبلیغ کر رہا ہے۔ کیا دنیا کی کوئی ریاست، کیا دنیا کی کوئی حکومت اپنے ملک کے دستور کے خلاف بولنے کی اور دستور کے خلاف چیزوں کی نشر و اشاعت کی اپنے باشندوں کو اجازت دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ تو پھر اسلامی ریاست سے یہ مطالبہ کیوں؟ تو یہ جو مساوات کا رویہ ہے، اس کو جیسے ہی آپ ایک اعلیٰ اخلاقی قدر اور اصول مان لیں گے تو فوری طور پر آپ معذرت خواہانہ رویے کا شکار ہو جائیں گے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس کا آپ جواب نہیں دے پائیں گے، خود بھی مطمئن نہیں ہوں گے اور دوسروں کو بھی مطمئن نہیں کر پائیں گے۔ مغرب جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، کوئی اصول دیتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے، تہذیب کا کوئی حصہ آپ کو دیتا ہے، تو ہمیشہ اس کے تعلق سے تشکیک کی نگاہ سے ادھر دیکھیے، اس کو شک بھری نگاہوں سے دیکھیں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑی ہو، اس کو بالکل آنکھ بند کر کے قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو رہا مساوات کا قصہ۔ اب آ جائیں آزادی پر۔ ایک کتاب ہے اور یہ کتاب انگریزی میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا عنوان کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ مطلقاً آزادی ممکن نہیں ہے۔
یعنی جو لوگ آزادی کے قائل ہیں، کہتے ہیں آزادی چاہیے، ہمیں بولنے کی آزادی، لکھنے کی آزادی، صحافت کی آزادی، پریس کی آزادی، فلاں کی ڈھکا کی، وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا میں مطلقاً آزادی ممکن نہیں ہے۔ ایک واقعہ، بلکہ واقعہ کا یہ تو قانون ہے مختلف ملکوں کا، آپ ہولوکاسٹ کا یورپ میں انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یورپ میں ہولوکاسٹ کا انکار کریں گے تو یہ قابل سزا جرم ہے۔ کینیڈا کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم آزادی کے چیمپئن ہیں۔ کینیڈا میں ایک باقاعدہ کیس آیا کہ جس میں ایک اسکول کے ٹیچر نے اپنی اسکول میں کلاس پڑھاتے ہوئے بچوں سے یہ کہا کہ بھئی ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں ہر چیز کے اوپر یہودیوں کا غلبہ ہے، سیاست میں وہ ہیں، اقتصادیات میں وہ ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہودی لابی پوری دنیا کو چلا رہی ہے۔ یہ چیزیں ہم دن رات کہتے رہتے ہیں، لیکن کسی بچے نے یہ بات اسکول کے پرنسپل کو رپورٹ کر دی، معاملہ عدالت میں چلا گیا، سپریم کورٹ تک گیا، اور سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس شخص نے بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ اسکول سے برخاست کیا گیا بلکہ اس کو سزا بھی دی گئی جیل کی۔ اب یہ وہ ممالک ہیں کہ جو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ہمیں آزادی اظہار رائے حاصل ہے، ہم آزادی اظہار رائے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اسی آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر جب وہاں قرآن کریم کے نسخے جلائے جاتے ہیں اور مسلم امت احتجاج کرتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے یہاں آزادی اظہار رائے ہے۔ اسی آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے یہاں بولنے کی آزادی ہے، لکھنے کی آزادی ہے۔ لیکن جب ایک خاص کمیونٹی کے تعلق سے حقیقت کا اظہار ہوتا ہے تو پھر اس آزادی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس پر پابندی لگ جاتی ہے، ایک انسان پابند سلاسل ہو جاتا ہے محض اس لیے کہ اس نے حقیقت کا اظہار اپنے کلاس روم میں کیا۔ یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں ہیں، یہ وہاں کے قوانین ہیں۔ اس لیے جب ہم آزادی کے تعلق سے بات کریں تو ہمارا رویہ اور ہمارا ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ اسلام آزادی ضرور دیتا ہے، لیکن جس طریقے سے تم مطلقاً آزادی کے قائل نہیں ہو، ہم بھی مطلقاً آزادی کے قائل نہیں ہیں۔ تم جس طریقے سے آزادی کو مقید کرتے ہو، ہم بھی آزادی کو مقید کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تمہارے یہاں آزادی کو مقید کیا گیا ہے جب یہودیوں کا معاملہ آتا ہے، ہمارے یہاں آزادی کو مقید کیا گیا ہے جب مذہبی مقدسات کا معاملہ آتا ہے، اور مذہبی مقدسات میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت شامل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے تو یہ اعلان کر دیا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ یہ لوگ جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ تو ہمارے یہاں مذہبی شخصیات یا مقدسات میں تمام چیزیں شامل ہیں، ہم نے تو آزادی کو وہاں مقید کیا، تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کیا رہا؟ اسی طریقے سے ایک اور ضابطہ پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ضابطہ ہے حق اختیار کا۔ حق اختیار کا مطلب یہ ہے کہ بھئی مجھے حق ہے کہ میں چاہے کسی بھی رویے، کسی بھی نظریے، کسی بھی فکر کا انتخاب کروں۔ لہٰذا ایک شخص کو یہ اختیار ہونا چاہیے ایک اسلامی ریاست میں کہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ یہودیت اختیار کر لے، وہ عیسائیت اختیار کر لے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اپنے دین کو چھوڑ دے اور اس کے اوپر کوئی سزا نافذ نہ ہو۔ اس اصول کو بنیاد بنا کر ارتداد کی سزا کا انکار کیا جاتا ہے۔ اب جب ہم سے یہ سوال ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سو سے، تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے عقلی بنیادوں پر ثابت کریں گے کہ ارتداد کی سزا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو کس طریقے سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ اسلام اگر ارتداد کی سزا کا قائل ہے تو یہ بالکل انصاف پر مبنی عمل ہے، انصاف پر مبنی رویہ ہے۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ہم حق اختیار کو ایک اعلیٰ اخلاقی اصول کے طور پر قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ حق اختیار بھی محدود ہے، آپ جس چیز کو بھی چاہیں منتخب نہیں کر سکتے۔ مغرب میں مثلا ایک بچہ ہے، 14 سال کا بچہ، 14 سال کی عمر، اگر وہ جا کر اسکول میں اپنے پرنسپل یا کاؤنسلر کو یہ کہے کہ مجھے کچھ ایسا لڑکا ہے، مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں، تو اس کو فوری طور پر باقاعدہ حکومت کی مدد سے اس کو دوائیں دی جاتی ہیں جس سے اس کے جو ہارمونز ہیں وہ بدل جائیں، اور آہستہ آہستہ 2 سال 4 سال 5 سال میں اس کے اندر جسمانی تبدیلی ہو،
اس کے افکار اور خیالات کے اندر تبدیلی ہو اور 4-5 سال میں وہ اپنی جنس تبدیل کرا لے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی اس چیز سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حق اختیار ہے. اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ لڑکا بنا رہے, اب یہ اختیار ہے کہ وہ لڑکی بن جائے. اس پر ایک واقعہ یاد آیا اور یہ واقعہ میں نے مختلف نشستوں میں سنایا بھی ہے. غالباً 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہوگی. میرے پاس ایک صاحبہ نے فون کیا اور انہوں نے اپنی لڑکی کا واقعہ ذکر کیا کہ میری لڑکی 14 سال کی ہے اور وہ لڑکوں کے جیسے کپڑے پہنتی ہے. شروعات میں تو ہم نے اس کو اگنور کیا, لیکن پھر اس کی عادتیں لڑکوں جیسی ہونے لگی اور اب وہ اپنے آپ کو لڑکا ہی سمجھتی ہے اور ہم اس تعلق سے بڑے پریشان ہیں, آپ کچھ کریں. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ نے جو مجھ سے رابطہ کیا ہے وہ کس چیز کے, کس طرح کا حل آپ کو چاہیے. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں کچھ دعا بتا دوں آپ کو تو ٹھیک ہے, میں دعا بتا دوں گا. لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کا لڑکی کا باقاعدہ علاج کیا جائے تو میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوں, میں ماہر نفسیات نہیں ہوں, ایک نفسیاتی بیماری ہے. تو اس خاتون نے جواب دیا اور میں حیرت زدہ رہ گیا. اس نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ نفسیاتی بیماری ہے, چونکہ میں خود ماہر نفسیات ہوں. اور نہ صرف یہ کہ میں ماہر نفسیات ہوں, لڑکی کا باپ بھی ماہر نفسیات ہے. ہم دونوں سائیکائٹرسٹ بھی ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا کہ کیا آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے, شوہر کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ اپنے کلینک میں بیٹھے ہوں اور کوئی شخص آئے اور آ کر یہ کہے کہ میں لڑکا ہوں, لڑکی جیسا محسوس کر رہا ہوں, یا کوئی لڑکی کہے کہ میں لڑکا جیسا محسوس کر رہی ہوں, اور آپ اس کو کہیں کہ تمہیں نفسیاتی بیماری نہیں ہے اور آپ اس کی مدد کے طور پر کچھ دوائیں دے دیں تاکہ وہ آگے چل کر اپنی جنس کو تبدیل کرا لے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو دن رات ہوتا آیا ہے, ہم نے کتنے ہی لوگوں کو دوا دی ہے تاکہ وہ اپنی جنس تبدیل کرا لیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا جو لائسنس ہے حکومت کی طرف سے دیا ہوا وہ منسوخ ہو جائے گا. ہم یہ کر ہی نہیں سکتے, ہم اپنی بچی سے بات نہیں کر سکتے کہ اس کو نفسیاتی بیماری ہے, چونکہ جس دن ہم نے اس کو یہ کہہ دیا اور اس نے حکومت کو فون کر دیا تو ہم دونوں کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا اور ہم کچھ کھانے کمانے کے لائق نہیں رہیں گے. اس لیے ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں. اب ذرا تصور کریں کہ مریض کو تو اختیار ہے کہ وہ اپنی جنس تبدیل کرا لے, ڈاکٹر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں تم کو ایک دوا لکھ کر دے رہا ہوں تاکہ تم جنس تبدیل نہ کراؤ. ڈاکٹر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بیماری کو بیماری قرار دے دے. ہم مریض کو اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو نارمل سمجھے اور دوا لے کر اپنی جنس تبدیل کرا لے. تو پھر اختیار محدود غیر محدود کہاں رہا, یہ تو محدود ہو گیا. میں نے اس والدہ سے پوچھا کہ آج کل آپ کہاں رہتی ہیں؟ کہنے لگی کہ ہم لوگ پہلے صوبہ کیلیفورنیا میں رہتے تھے, اب یہاں شکاگو میں آئے ہیں. ہمارا جو شہر ہے شکاگو جہاں میں رہتا ہوں, تو لوگ ازراہ مزاح اس کو شکاگو شریف کہتے ہیں, اور اس کی شرافت کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں سب سے زیادہ مدرسے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا چاہے مسلمان کہیں بھی رہتے ہوں, مدرسوں کی وجہ سے شرافت کی قائل ہو جاتی ہے. تو شکاگو میں پہلا مدرسہ, نہ صرف یہ کہ پہلا مدرسہ ہے اس ملک کا, بلکہ سب سے زیادہ مدرسے ہیں. وہاں مسلمانوں کی اپنی یونیورسٹی ہے, اپنے اسکولز ہیں, اپنے کالجز ہیں, بہت مضبوط مسلمانوں کی کمیونٹی ہے. اس لیے ازراہ مزاح لوگ کہتے ہیں بھئی آپ تو شکاگو شریف میں رہتے ہیں. تو وہ خاتون اس لیے آئی تاکہ اس کو مسلمانوں کا کچھ ماحول مل جائے. اس نے اسکول سے اپنی بچی کو اٹھا لیا. ایک سال کا عرصہ گزر گیا, اس کے بعد اس کا فون آیا کہ اب میری بیٹی واپس آ رہی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نے ماحول بدل دیا, اب میں اس کو ایک لڑکیوں کے مسلم اسکول میں بھیجتی ہوں, تو یہاں ماحول مختلف ہے, تو یہ جو خیالات اور وسوسے اس کو آتے تھے وہ چلے گئے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ یہ وہ وساوس ہیں, یہ وہ خیالات ہیں کہ جن کو شیطان لوگوں کے, نوجوانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے, اور پھر شیاطین الانس ان شیاطین الجن کی مدد کرتے ہیں, ان کو دوائیں دیتے ہیں, ان کے جینڈر کو تبدیل کرانے میں ان کی مدد کرتے ہیں, اور یوں معاشرہ اور خاندان تباہ ہو جاتا ہے. لبرلزم کا واحد مقصد خاندانوں کو تباہ کرنا ہے, چاہے وہ مساوات کے ذریعے ہو, چاہے وہ آزادی کا کھوکھلے نعرے کے ذریعے ہو, اور چاہے وہ حق اختیار کے کھوکھلے نعرے کے ذریعے ہو. خاندان کسی طریقے سے تباہ ہو, یہ لبرلزم کا بنیادی مقصد ہے. اللہ سبحانہ و تعالی خاندان کو عظیم نعمت قرار دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو معزز اور مکرم قرار دیتا ہے.
لبرلزم انسان کو انسانیت کے درجے سے ہٹا کر جانوروں کے درجے سے بھی نیچے لے کر جاتی ہے. یہ وہ نظام ہے. اس لیے اس نظام کو سمجھنا اور اس نظام کا رد کرنا بے انتہا ضروری ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ نظام امریکہ میں پایا جاتا ہوگا تو یہ وہاں کی باتیں، بھئی بڑے ملک ہیں بڑی باتیں، ایسا نہیں ہے. یہ نظام ہر محلے میں ہے. چونکہ جو شخص بھی یہ کہے کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات ہونی چاہیے، جو شخص بھی یہ کہے کہ آزادی لامحدود ہونی چاہیے، جو شخص بھی یہ کہے کہ فلاں کی آزادی فلاں کی آزادی، جو شخص بھی یہ کہے کہ مجھے اختیار کا حق ہے، جو شخص بھی یہ کہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، جو شخص بھی یہ کہے کہ انسانیت سے بلند کوئی چیز نہیں ہے، یہ تمام وہ نعرے ہیں جو لبرلزم کی کوکھ سے نکلے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے دیندار افراد جانے انجانے میں اس طرح کے نعرے بلند کرتے رہتے ہیں. وہ اس لیے بلند کرتے ہیں کہ معلومات نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا افکار ہیں وہ پتہ نہیں ہے. جس دن یہ پتہ چل جائے کہ ان نعروں کے پیچھے کیا سازشیں ہیں، ان نعروں کے پیچھے وہ کون سے نظام ہیں جو ان نعروں کے ذریعے اپنے ایجنڈے اور اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اس دن آپ یہ سارے نعرے چھوڑ دیں گے. میرا جسم میری مرضی، آپ نے سنا ہوگا. چونکہ ایک عورت کی ہم چونکہ مشرقی تہذیب سے وابستہ ہیں تو فطرت کے قریب ہیں. مغربی تہذیب سے وابستہ ہوں گے فطرت کے بہت دور ہیں. مشرقی تہذیب سے آپ جتنا روایت اور مشرقی تہذیب سے قریب رہیں گے آپ فطرت کے قریب رہیں گے. جب آپ ایک عورت کے منہ سے سنتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی تو خود سب کو برا لگتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے. جسم تو اللہ تعالیٰ کا ہے تو مرضی بھی اسی کی ہے. لیکن اگر آپ اس نعرے کو بدل دیں اور یہ کہیں کہ میری رائے میری مرضی تو اب کسی کو برا نہیں لگے گا، جبکہ رائے بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. تو ہمارا ذہن ان افکار اور نعروں کو فلٹر کرنے کا عادی نہیں ہے. ہمارا ذہن ان افکار اور نعروں کو سمجھنے کا عادی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کیا مقاصد اور کیا ایجنڈے ہیں. یہ وہ فتنے ہیں کہ جو دلوں پر دن رات پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ دل جو ان فتنوں کو قبول کرے گا تو اس کے دل میں کالا نقطہ پیدا کر دیا جائے گا. اور جس طرح جیسے جیسے وہ شخص ان فتنوں کے آگے سر جھکاتا رہے گا اس کے دل میں سیاہی بڑھتی رہے گی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ایمان سے نکل جائے گا. ابھی کچھ دیر پہلے جب میں گاڑی میں آ رہا تھا تو کچھ علماء سے بات ہو رہی تھی جو مجھے لینے گئے تھے. میں نے کہا کہ اس ملک میں یا اس وقت جو مسلمانوں میں ارتداد کا مسئلہ ہے وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن مرتدوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر گلی محلے میں آپ کو مرتد مل جاتے ہوں. آپ کتنے مرتدین کو جانتے ہیں؟ میں چونکہ اس فیلڈ میں کام کرتا ہوں تو میں بہت سو کو جانتا ہوں، لیکن آپ بہت کم کو جانتے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ جانتے ہوں، ممکن ہے. تو ارتداد ہے اپنی جگہ ہے، اور ارتداد بھی دو طرح کے ہیں. ایک فکری اور ایک عملی ارتداد ہے. عملی ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لڑکی مثلا کسی اسکول میں گئی، غیروں کو اسکول میں گئی اور وہاں کسی کے جھانسے میں آ گئی اور بھاگ گئی. یہ عملی ارتداد ہے. یہ جہالت کا اور خراب تربیت کا نتیجہ ضرور ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2-4 سال میں اس لڑکی کی آنکھیں کھلیں اور وہ واپس آ جائے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. یہ عملی ارتداد ہے، اور چونکہ معاملہ حساس ہے، لڑکیوں سے جڑا ہوا ہے، اس لیے علماء کرام اس تعلق سے بہت زیادہ حساسیت دکھاتے ہیں اور دکھانی بھی چاہیے. لیکن فکری ارتداد کتنا ہوگا؟ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جو افکار کی خرابی کی وجہ سے ارتداد کے راستے پر آ گئے؟ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن کریم پر اعتراضات ان کے حل نہیں ہوئے لیکن اس وجہ سے وہ مرتد بن گئے؟ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عمر کی وجہ سے، نکاح کے وقت ان کی عمر کی وجہ سے، اس اعتراض کی بنیاد پر انہوں نے ارتداد کے راستے کو اختیار کر لیا؟ ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، بہت کم ہے، کم ہے. تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ اعتراضات اور ارتداد نہیں ہے. اصل مسئلہ شکوک اور شبہات ہیں. اور شکوک و شبہات ہر اس نوجوان کے دل میں ہیں کہ جو نوجوان خالصتاً اسکولی نظام کا پروردہ ہے. ہر نوجوان کے دل میں یہ شکوک و شبہات ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جو ان شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کرتے اور بعض کر دیتے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ نجی مجلسوں میں بیٹھیں گے اور ذرا معاملہ دوستی یاری کا ہوگا اور پھر آپ ان سے گفتگو کریں گے تو وہ 2-4 دن میں اپنے شکوک و شبہات آپ کے سامنے اس طرح رکھے گا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اسلام میں غلامی کیوں ہے؟ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اس عمر میں نکاح کیوں فرمایا؟ میرے ذہن میں فلاں سوال ہے. یہ شکوک و شبہات ہے جو اس کے ذہن میں کوچنگ سینٹروں کے ذریعے، اسکولوں کے ذریعے، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ذریعے ڈال دیے گئے ہیں. اس لیے ایک بات کی گزارش کرنا چاہوں گا.
تمام علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے دست بستہ عرض گزار ہوں، وہ یہ کہ ہمارے اکابر نے گزشتہ 150 سال میں، پونے 200 سال میں جو تحریک چلائی ہے مدارس کی، وہ تحریک اس قدر کامیاب ہے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں دیوبند قائم نہ ہو۔ مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں دیوبند قائم نہ ہو۔ میں ایک موقع پر امریکہ کے ایک صوبہ ہے فلوریڈا، یہ امریکہ کا بالکل جنوب میں ہے، اور ہم شکاگو میں رہتے ہیں، ہم شمال میں رہتے ہیں، اور اگر آپ گاڑی سے فلوریڈا سے شکاگو کا سفر کریں تو تقریباً 18-19 گھنٹے لگتے ہیں، اتنا لمبا فاصلہ ہے، گاڑیاں تیز چلتی ہیں، ہائی ویز ہیں۔ تو تقریر کے دوران ان کے ہاں جلسہ تھا ختم بخاری کا فلوریڈا میں، اور میں نے اس موقع پر میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا کہ اگر ہم یہاں سے گاڑی کے ذریعے شکاگو چلیں تو ہر 4 گھنٹے پہ ایک مدرسہ ہے، اور ہر 4 گھنٹے میں ایسا مدرسہ ہے جہاں بخاری ہو رہی ہے، دورے تک تعلیم ہے۔ تو 18-19 گھنٹے کے ایک سفر میں کتنے مدارس آپ کو امریکہ جیسے ملک میں ملیں گے؟ اور یہ سارے وہ مدارس ہیں جو درس نظامی کی تعلیم دے رہے ہیں، جو ہمارے اکابر کے منہاج پر ہیں، ان کے طرز کے اوپر قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تحریک مدارس ہے دنیا کے ہر کونے میں پہنچ چکی ہے الحمدللہ، اور اتنی کامیاب تحریک ہے۔ اس تحریک کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے کتنے ہی نوجوانوں اور کتنے ہی خاندانوں کا ایمان محفوظ کیا ہے۔ یہ تحریک اپنی جگہ ہے۔ اب جو گزارش ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک اور تحریک ہے جو آپ کی توجہات کی منتظر ہے، اور وہ تحریک ہے اسکولی تعلیم کی۔ ہم نے یہ تصور کیا ہے، ایک زمانے تک یہ تصور تھا کہ بھئی ہم دینی تعلیم دیں گے، اور فلاں جو گروپ ہے یا فلاں حضرات جو اسکول کالجوں سے نکلے ہیں وہ دنیاوی تعلیم دیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے پاس 3% بچے آئے اور ان کے پاس 97% بچے گئے، اور وہ 97% بچے ان میں سے بہت کم ہی آپ سے متعلق تھے، چاہے وہ تبلیغ جماعت کے ذریعے ہو یا دیگر جماعتوں کے ذریعے، بہت کم آپ سے متعلق تھے۔ اور جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور دین کی باتیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو چونکہ ان کی ذہنی ساخت و پرداخت دوسرے انداز کی ہے، تو وہ لوگ آپ کی باتوں کو اور ہماری باتوں کو صحیح سے سنتے نہیں۔ تصور کریں کہ اگر دین کی بات کرنے والا کوئی ٹائی میں ہو، سوٹڈ بوٹڈ ہو، اس کی شہرت میں اضافہ ہوگا، وہ زیادہ مشہور ہوگا، اس کی بات زیادہ توجہ سے سنی جائے گی، اور اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ بھائی بہت بڑا علامہ فاضل ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے، اس کے باوجود دین کی بات کر رہا ہے۔ ان لوگوں میں اس کی مقبولیت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں آپ کی تربیت نہیں ملی ہے۔ ہمارے پاس یعنی علماء دیوبند کو کہہ لیں یا علماء کرام، یعنی اگر مطلقاً بات کی جائے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے وابستہ ہوں، ان کے پاس 2 صلاحیتیں ایسی ہیں کہ جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ پہلی صلاحیت ادارے چلانے کا فن، یہ جو مینجمنٹ ہے یہ علماء کرام کے پاس ہے۔ ہم تنظیمیں چلاتے ہیں، بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں، اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں ہر جگہ ادارے بڑے بڑے مسلمانوں میں کس کے پاس ہیں؟ وہ علماء کرام کے پاس ہیں۔ دوسرا فن فنڈنگ، چونکہ کوئی بھی ادارہ بغیر فنڈ کے نہیں چل سکتا۔ امت ہمارے اوپر اعتماد کرتی ہے، امت ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے۔ وہ جب تعاون کرتی ہے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم تعاون دے رہے ہیں، یہ جو ہم روپیہ پیسہ دے رہے ہیں، یہ صحیح دینی مصرف میں خرچ ہوگا، یہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ تو جب فنڈنگ کے سکلز آپ کے پاس ہیں اور مینجمنٹ کے سکلز آپ کے پاس ہیں، اور ادارے آپ پہلے سے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے قریہ محلہ چلا رہے ہیں، تو ایک ایسا ادارہ قائم کرنے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہو، فنڈنگ آپ کے ہاتھ میں ہو، نصاب پر آپ کا کنٹرول ہو، لیکن نصاب وہ ہو کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہمارے بچے وہ بننا چاہتے ہوں جو ان کے دلوں، ان کے والدین کی خواہش ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، مدرسے اپنی جگہ ہیں۔ اگر آپ نے اسکول کے نظام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، یعنی اس کی سرپرستی نہیں کی، تو پھر یہ شکایتیں رہیں گی کہ فتنے آ رہے ہیں، کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی شکیلی بن رہا ہے، کوئی مرتد بن رہا ہے، شکوک و شبہات کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ نے سرپرستی ان اداروں کی بھی کی، ان پر بھی توجہات کی، ان طلباء کی بھی تربیت کی، ان کو بھی دین، تصوف اور سلوک سے جوڑا، ان کی بھی ذہنی ساخت و پرداخت اسی طریقے سے ہوئی جیسا کہ مدرسوں کے بچوں کی ہوتی ہے،
تو پھر 3% کے ساتھ ساتھ وہ 97% بھی انشاءاللہ دین کے سپاہی ہوں گے، وہ دین کا تحفظ کرنے والے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہو کہ جہاں ہر طرف اجنبی لوگ ہوں، لیکن دین کا وہ پیغام نہیں چھوڑیں گے، وہ کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کے افراد جب دین ان کے اندر آتا ہے تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ آتا ہے کہ وہ ہر طرح کے مخالف ماحول میں رہ کر اپنے دین کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ تو ایسے افراد کی سرپرستی اور ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ سرپرستی اور تربیت علماء کرام کی جماعت ہی کر سکتی ہے۔ یہ توقع کرنا چھوڑ دیجئے کہ ہم مدرسوں میں بند رہیں گے اور دوسرے لوگ اسکول چلائیں گے اور اس کے بعد پھر بھی ایسی نسل نکلے گی جو دین کی محافظ ہوگی اور ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات نہیں ہوں گے۔ اگر یہ توقع ہے تو یہ خام خیالی ہے۔ اس لیے اس تعلق سے فکر کرنا بے انتہا ضروری ہے علماء کرام کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے، امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔